ہر سال ہم عید الفطر اللہ رب العزت کی توفیق کے ساتھ مناتے ہیں، جس کو شریعت مطہرہ نے یوم الجائزہ کے نام سے پکارا ہے، کیونکہ اس کو یوم الجائزہ کے نام، جزا والا دن، جب انسان سارا سال محنت کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، اللہ کی رضا کی خاطر رمضان مبارک کے جب روزے رکھتا ہے تو اللہ پھر اس کے انعام کی صورت میں ہمیں عید الفطر، جس کو یوم الجائزہ عطا کرتا ہے، جزا والا دن قرار دیا گیا ہے۔ اور اس دن یہ مومنوں کو خوشی دیتا ہے اللہ رب العزت کہ آج ہم اللہ کے حضور مہمان بن کے آئے ہیں۔ عام دنوں کے اندر اگر انسان کوئی چیز کھائے تو اس کا حساب دینا پڑتا ہے، تو عید والے دن اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتا ہے کہ کھاؤ۔ آج کیونکہ مہمان، عام دنوں میں ہم روزہ رکھیں تو ثواب ملے گا، رمضان کا پورا مہینہ ہم نے روزوں میں گزار دیا، جب عید الفطر والے دن اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو اس کو ثواب نہیں بنے گا بلکہ گناہ ملے گا۔ تو عید والے دن روزہ رکھنے منع کیا گیا، کیوں کہ آج تو مہمان نوازی کا دن ہے، آج تم اللہ کے گھر میں مہمان آئے بیٹھے ہو، تو آج بھی تم کہو کہ نہیں آج ہم روزہ رکھیں گے۔ تو اللہ کا حکم ہے کہ اس دن روزہ نہ رکھا جائے بلکہ اس دن کھایا جائے، اس دن اچھے اچھے کپڑے پہنے جائیں، خوشیوں میں شامل کیا جائے۔ اور اصل توجہ یاد یہ ہے کہ عید جو نام ہے، آپ رنگا رنگ کپڑے بھی پہن لیجئے، کھانے بھی کھا لیجئے، مگر سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ اس میں عزت نفس کا خیال کیا جائے، غریبوں کو اس کے اندر شامل کیا جائے، کیونکہ صدقہ فطر جو ہم ادا کرتے ہیں عید الفطر سے پہلے وہ اسی لیے ادا کیا جاتا ہے تاکہ غریب بھی ہماری خوشیوں کے اندر شامل ہو جائیں، عید کی خوشیوں میں شامل ہو جائیں۔ جو رمضان مبارک سے پہلے اگر رمضان مبارک میں اندر ادا کر دیا جائے اس لیے تاکہ وہ چیزوں کو خرید کر عید کی خوشیوں میں شامل ہو جائیں، اور رمضان مبارک کے روزے رکھنے کے ساتھ بھی ہمارے ساتھ وہ شامل ہو جائیں۔ تو اللہ نے ہمیں ایک قانون اور ضابطہ عطا کیا ہے، تو عید کا دن ہی خوشیاں بانٹنے کے لیے ہے، عزت نفس کا خیال رکھنے کے لیے۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم، عید کا دن تھا کہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم شہزادہ کون حضرت امام حسن و حسین کو اپنے کندھوں پر سوار کر کے عیدگاہ کی طرف جا رہے تھے، اور آپ نے ایک جگہ پہ جگہ چونک کے اندر ایک یتیم بچہ ہے اور وہ رو رہا ہے، عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، اب وہ بچہ رونا شروع ہو رہا ہے۔ تو حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو دیکھا اور اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا بچہ کیوں رو رہے ہو، تو اس نے کہا کہ حضور کسی غزوے کے اندر میرا باپ شہید ہو گیا اور آج عید کا دن ہے، ہر بچوں نے رنگا رنگ کپڑے پہنے ہوئے ہیں، لباس پہنا ہوا ہے، آج میرا بھی اگر باپ زندہ ہوتا تو میں بھی خوشیوں میں شامل ہوتا۔ تو حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بتایا کہ یتیموں کے سروں پہ ہاتھ کیسے رکھے جاتے ہیں اور غریبوں کا لحاظ کیسے کیا جاتا ہے۔ تو حضور اکرم نور مجسم نے اس کی انگلی کو تھاما اور اس کو پکڑا اور اپنے ساتھ گھر میں لے گئے اور کہا کہ حضرت عائشہ اس کو نہلاؤ، غسل دو اور اس کو وہی لباس پہناؤ جو شہزادہ حضرت امام حسین کو پہنایا کرتے تھے۔ آپ کو وہ لباس پہنایا گیا، خوشبو لگائی گئی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے بچے تو کیسے پسند نہیں کرے گا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تیرا باپ لگے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تیری ماں لگے، حضرت فاطمہ الزہرا تیری بہن لگے، حضرت امام حسن اور حسین تیرے بھائی لگیں، حضرت علی مرتضی شیر خدا کرم الوجہ الکریم تیرا چچا لگے، تجھے پسند نہیں ہے؟ حضور اکرم نور مجسم نے حضرت اس بچے کی انگلی کو تھاما اور عیدگاہ کی طرف چلنا شروع ہو گئے، اور وہی چوک میں جہاں پر بچہ رو رہا تھا اور پھر وہ مسکرانا شروع ہو گیا، کہا کہ میں یتیم تو پہلے ہی تھا مگر آج تو یتیمی کا مزہ ہی آ گیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کی انگلی کو تھاما، اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، اور یہ ہے عید الفطر کا مقصد کہ یتیموں کا بھی لحاظ کیا جائے، غریبوں کا لحاظ کیا جائے۔ اگر تم خوشی منا رہے ہو، اگر 10 روپے اپنے بچوں کو بھی دے دیتے ہو، 10 بچے غریب کے بچوں کو بھی دے دو، مسائے کے بچوں کو بھی دے دو۔ 10 روپے سے انسانیت میں کوئی فرق نہیں آتا، آپ کی امیری میں کوئی فرق نہیں آتا، مگر یہ ضرور ہے اس کی مسکراہٹ میں فرق آ جائے گا، اس کی مسکراہٹ کے اندر اور اس کی ہمدردی کے اندر فرق یہ ضرور آئے گا کہ آپ نے اس کا لحاظ کیا ہے اور وہ عید کی خوشیوں میں شامل ہو جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عید کا دن تھا، آپ نے اپنی زوجہ سے کہا کہ جوتا نکالو باہر، آپ نے کہا کہ جوتا تو پھٹ چکا، 3 سے زیادہ مرتبہ اس کو مرمت کر لیا ہے مگر اب اس میں گنجائش نہیں کہ دوبارہ اس کو سلائی کیا جا سکے۔ حضرت عمر فاروق نے جب یہ حالت دیکھی نا تو حضرت عمر فاروق کہنے لگے ہم ننگے پاؤں ہی گھر عیدگاہ کی طرف جائیں گے۔
تو آپ نے کہا کہ لوگ کیا کہیں گے؟ تو حضرت عمر فاروق کے الفاظ تاریخ کی کتب میں موجود ہیں. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. اگر حضرت عمر فاروق نے یہ سوچ لیا نا کہ لوگ کیا کہیں گے، پھر عمر نہیں رہے گا. فرمایا پھر عمر نہیں رہے گا. ہم نے یہی سوچ لیا کہ لوگ کیا کہیں گے. لوگ کچھ نہیں کہتے، آپ یہ سوچو کہ مصطفیٰ کیا کہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک کچھ نہیں کھایا. اگر کوئی سوالی گھر پہ آیا تو آپ نے اس کو نواز دیا. تو اصل مقصد جو عید الفطر کا اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیا ہے، تو اس میں خوشی بانٹنے کا دن ہے. ہم غریبوں کا بھی لحاظ کریں اور رفقا اپنے قریبیوں کو اور قریب کریں. جن کو ہم نہیں ملے ہم ان کے بھی جا کے ان کے گلے لگیں. سارے شکموں کو بلا کر ہم یہ عہد کریں کہ آج کے بعد انت اخی فی الدنیا والآخرہ، کہ آج دنیا میں بھی تو میرا بھائی اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہوگا. تو اس طرح ہم عہد کر کے جب رہیں گے تو معاشرے کے اندر بھی سکون ہو جائے گا، خاندان کے اندر بھی سکون ہو جائے گا. تو اس کا جو مقصد اللہ رب العزت نے ہمیں جو عید کا دن دیا ہے، اس لیے کہ ہم اللہ کے بارگاہ میں صدقہ شکر ادا کریں اور وہ اپنی عبادات کی صورت میں ہمیں جو انعام ملنے والے ہیں اس دن اور اس رات کو، جس کو لیلۃ الجائزہ کے نام سے پکارا گیا، ہم اللہ کے حضور سجدہ شکر کریں. مگر آج ہماری حالت یہ ہوتی ہے، ہم گلیوں بازاروں میں چاند نظر آتا ہے تو ہم شور شرابہ شروع کر دیتے ہیں. مگر نہیں، وہ تو ایک لیلۃ الجائزہ جزا والی رات ہے جس دن انعام بانٹے جا رہے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم انعام لینے کے لیے مسجد کی طرف چلے جائیں، اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں. مولا تو نے توفیق دی، ہم نے تیرا حق ادا کرنے کی کوشش کی، آج تو انعام دے رہا ہے. جب اللہ انعام بانٹ رہے ہو اور ہم اس وقت بازاروں کی طرف بھاگ رہے ہوں، اس سے بڑی بدبختی ہمارے لیے کیا ہوگی. ہمیں چاہیے کہ ہم اس رات کو بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گزار دیں، اس دن کو بھی اللہ کی بارگاہ میں گزار دیں کہ مولا تیری توفیق سے ہم نے رمضان مبارک کے روزے رکھے، ہم نے تیری توفیق سے تراویح ادا کی، ہم نے تیری توفیق سے جو عبادات کا حق تو نے ادا کیا، ہم پورا تو نہیں کر سکے، ہم نے کوشش کی. مولا ہماری کوششوں کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے ذکر کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور ہماری ان عبادات کو شرف قبولیت عطا فرما. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا